السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بائی نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 342 سورہ حشر، سورہ نمبر 59، پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورہ مدنی ہے اور 3 رکوعات پر مشتمل ہیں اور 24 آیات، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ 2 رکوع جو ہے وہ مشتمل ہے بنو نذیر کے واقعے پہ، اور اس میں بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلا رکوع اور دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع تو سمجھے کہ اصولی باتوں پہ مشتمل ہے، لیکن دوسرا رکوع پہلے نازل ہوا ہے اور پہلا رکوع بعد میں نازل ہوا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ لیں کہ پہلا رکوع جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور دوسرا رکوع بعد میں نازل ہوئی ہے، دوسرا رکوع پہلے نازل ہوئی ہے اور پہلا رکوع بعد میں نازل ہوئی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کی اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں۔ یہ تسبیح میں بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنا سمجھے کہ اعلان کیا ہے کہ ان مسلمانوں اگر تم تسبیح بیان کرتے ہو تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کائنات کے ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے بنو نذیر کا معاملہ۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ، وہی اللہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے یعنی یہود، اور اس میں سے بھی اس کا قبیلہ جو تھا ایک بنو نذیر، وہ من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلی ہی جلاوطنی میں یا پہلے ہی جھٹکے میں، پہلا حملہ ہوا بلکہ ہوا بھی نہیں اور وہ گھر خالی کر دیا ڈر کر۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتا ہے کہ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم لوگوں کا بھی گمان نہیں تھا کہ وہ لوگ نکلیں گے، کیونکہ وہ لوگ قلعہ بند تھے دم، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش میں رنگے ہاتھ پکڑے گئے تھے، اوپر سے چکی پھینکنے کی کوشش کیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا۔ تو اے مسلمانوں تم لوگوں کو بھی گمان نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لوگ نکلیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور انہیں بھی گمان تھا کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں روک لیں گے اللہ سے، یعنی اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ انہیں بھی یقین تھا، مسلمانوں کو بھی لگ رہا تھا کہ اتنا فورٹیفائڈ قلعہ ہے، اس کو فتح کرنا کوائٹ امپاسبل ہے، لیکن ہوا کیا؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پس اللہ تعالیٰ آ گیا ان کے پاس وہاں سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوا، وہاں سے اٹیک ہوا کہ وہ اس اٹیک کو برداشت ہی نہ کر پائے۔ اور وہ اٹیک کہاں سے ہوا معلوم ہے؟ یہ دیکھیں، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، دلوں پر اٹیک کر دیا رعب کے ذریعے سے، ایسا رعب مرعوب ہوئے کہ وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے سرنڈر کر دے گا۔ ٹھیک ہے بولیے کیا فیصلہ کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں سے نکل جاؤ اور جو سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زمین قلعہ وغیرہ جو نہیں لے جائے وہ مسلمانوں کا ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو خود ہی توڑ رہے تھے، کھڑکی بھی نکال رہے تھے، روشن دان بھی نکال رہے تھے، تو یہ بھی وہ بھی، تاکہ جو ہو سکے لے جائیں ہم۔ تو اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المومنین، اور وہ تباہ کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے، مسلمانوں سے بھی ریکویسٹ کر رہے تھے پلیز تھوڑا مدد کرو نا، اس کو توڑ دو نا، تاکہ اس میں سے جو اینٹ نکلے، کوئی سلیہ نکلے، اس کو میں لے جاؤں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ،
اے ہوش مندو عبرت پکڑو، عبرت پکڑو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو جو ہے دوسرا رکوع میں آئے گا کہ منافقین لوگ آ کر کے خوب دلاسا دیے تھے، ڈٹ جانا، یہ ہلنا مت، یہ مت کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی تو ہم بھی لڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور یہ حالت دیکھیں ان لوگ کیا ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا ہو اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا تھا کہ جلا وطنی اس کے بعد عذاب۔ تو پھر یہ لوگ یہاں سے جو ہے مدینہ سے نکل کے خیبر چلے گئے، پھر 7 ہجری میں وہاں ان کی پٹائی ہوئی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں تو ہے ہی آگ کا عذاب۔ جرم کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جلا وطنی کی بھی سزا دیا اور دنیا کی بھی سزا دی اور آخرت کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایسا اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کے اور اس کے رسول کی۔ ایسے تو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ رسول کے، لیکن آخری رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی مخالفت کو جیسے پھر اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پس اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب یہ تو یہاں تک بات ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوا وہ کن کو ملے گا؟ تو صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ یہ مال غنیمت ہے، تو مال غنیمت جو تقسیم ہوگا 5واں حصہ جو ہے جائے گا بیت المال کو، اور 4 حصہ ہم لوگ میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ مال غنیمت نہیں ہے بلکہ یہ مال فے ہے۔ اب مال فے کا حکم الگ ہے، اب کیا ہے تو یہ دیکھیے آگے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جس کو مسلمان بزور شمشیر لڑ کر کے حاصل کرے، دشمن کو زیر کر کے حاصل کرے۔ تو یہاں پر تو تم لوگ زیر نہیں کیے ہو، تم لوگ جو ہے آئے یہاں پر گھیراؤ کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اس کی وجہ سے وہ سرنڈر کر گئے، تو تم کو نہ خون بہانا پڑا نہ اپنا نہ اس کا، تو پھر تم لوگوں کو نہیں ملے گا، لیکن تمہاری اجتماعیت ہی کو جائے گا یہ معاملہ۔ تو ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نے کاٹا کوئی کھجور کا درخت، او ترکتموها، یا تم نے اسے چھوڑ دیا کھجور کا درخت، قائمۃ علی اصولها، وہ درخت جو ہے وہ قائم تھے اپنے جڑوں پر، یعنی کسی درخت کو تم، اصل مسئلہ کیا ہوا تھا کہ ان کے قلعے تھے، اور قلعے کے باہر جو ہے کھجور کے بہت سارے گھنے درخت تھے، اب گھوڑا دوڑانا تھا یہاں، تو اب اس میں راستے میں جو ہے کہیں پہ جو ہے ایک دو کھجور کے درخت جو ہے رکاوٹ بن رہے تھے، ادھر سے بھی حملہ ہونا تھا ادھر سے بھی حملہ ہونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر تیز حملہ کریں گے تو پھر یہ درخت وغیرہ جو ہے گھوڑے کے لیے ڈسٹرب بنیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جو درخت ڈسٹرب کر رہا ہے اس کو کاٹ دو۔ اس پر وہ لوگ واویلا وغیرہ مچائے کہ یہ دیکھیے کیسے رسول ہیں کہ ہرا بھرا درخت کاٹ رہے ہیں جس میں پھل آتا ہے، یہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اپنے طرف سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس بات ختم۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو نا؟ تو یہ منافقین لوگ اعتراض کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے جواب دے دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، جو کچھ بھی تم لوگوں نے کاٹا کھجور کے درخت میں سے یا اسے چھوڑ دیا اس کو اپنے جڑوں پر قائم، فباذن اللہ، یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے، ورنہ جو ہے انوائرمنٹسٹ وغیرہ جو ہے فوراً آ جاتا ہے۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اصل مقصد کیا تھا؟ ایسے بھی الٹپ ذرا ہرا بھرا درخت کو کاٹ کے نہیں پھینکا گیا، ایک مقصد یہ تھا تاکہ فاسقین کو رسوا کیا جائے، سزا دے دی جائے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر اس مال کو جو ہے بنا لڑے بھیڑے جو خون بہائے جو مل گیا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اپنے رسول کو، جو لوٹایا ہے اللہ نے اپنے رسول پر، منہم ان میں سے یعنی مال میں سے، تو فما اوجفتم علیہ من خیل، پس نہیں تم دوڑائے اس پر کوئی گھوڑے، ولا رکاب،
اور نہ کوئی اونٹ دوڑائے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ یعنی یہ خصوصی روب کے ذریعے سے بنو نذیر فتح ہوا ہے، لہٰذا اس کا حکم الگ ہوگا مال غنیمت سے۔ تو صحابہ کرام بھی موجود تھے، ان کو معلوم تھا کہ ہاں ٹھیک بات تو صحیح ہے کہ ہم لوگ تو جنگ کے لیے آئے تھے لیکن جنگ تو ہوئی نہیں، روب سے ہی فتح کر دیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مال غنیمت کا تو پتہ ہے، لیکن اب اس کا تقسیم کیسے ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو کچھ بھی اللہ نے لوٹایا ہے اپنے رسول پر اہل قری میں سے یعنی بنو نذیر میں سے، تو اب کس کو ملے گا؟ فللہ، پس اللہ کے لیے ہے، ولی رسول اور رسول کے لیے ہے، ولی ذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یعنی رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، ولی یتامہ اور یتیموں کے لیے ہے۔ اب یہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، تو رسول کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ذاتی خرچ وغیرہ تھے نا، گھر چلانا تھا، تو رسول بھی اس میں سے کچھ لے لیں گے، ان کے رشتہ دار وغیرہ جو رات دن لگے رہتے ہیں وہ بھی ان میں سے لے لیں گے۔ اور اللہ کے لیے کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی مسجد وغیرہ کے لیے اور کسی چیز کے لیے دینا وغیرہ ہے تو اس کو دیں گے۔ والیتامہ اور یتیموں کا دیں گے، والمساکین اور مسکینوں کا دیں گے، وابن السبیل اور مسافروں کو دیں گے۔ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو دولت اغنیاء کے درمیان ہی تم میں سے، یعنی دولت کا صحیح ڈسٹریبیوشن ہوتی رہے، ورنہ جو ہے ایک ہی جگہ دولت جمع ہو جائے گی۔ فائٹر وغیرہ ہیں، یہاں بھی مال غنیمت، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی، تو پھر تو سمجھ جائیے کہ لینڈ لارڈ وغیرہ جو ہے وجود میں آ جائیں گے، بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہے ہو جائیں گے لوگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب موقع ملے گا تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ریزن بتایا کہ ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ دولت جو ہے کیلا یکون دولتم بین اللہ، تاکہ نہ ہو وہ مال گردش کرنے والا دولت مندوں کے درمیان ہی تم میں سے۔ اسی آیت کے تناظر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے اور پورا عراق، ایران وغیرہ فتح ہوا، شام وغیرہ فتح ہوا، تو انہوں نے صحابہ کرام کو کہا کہ مال غنیمت میں سے تو ملے گا لیکن مال منقولہ میں سے ملے گا، اور زمین وغیرہ جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے تو وہ بیت المال کے لیے ہوگا، آنے والے مسلمانوں کو جو ہے اس میں سے حصہ ملے گا، ورنہ تو زمینداری کا ایک نیا نظام شروع ہو جائے گا۔ تو بہت جو ہے بحث و مباحثہ کے بعد جو ہے تو لوگ مطمئن ہوئے تھے کہ ہاں بات صحیح لگ رہی ہے اب۔ لہذا اب کیا ہونا چاہیے؟ ما آتا وما آتاکم الرسول فخذوہ، تو جو کچھ بھی رسول دے دے تم لوگوں کو اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ سے منع کر دیں تو فانتہوا، تو باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کو ناراض کرنے سے بچو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو قریبی رشتہ دار وغیرہ کے لیے جو ہے یہ ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بھی مصرف ہیں، اور خاص طور سے مہاجرین صحابہ جو گھر بار چھوڑ کر کے مکے سے آئے ہیں ان کے لیے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، مال فے فقراء مہاجرین کے لیے جو نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، ان کو ملے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جب بچ جائے گا تو پھر کن کو ملے گا؟ مہاجرین صحابہ کو ملے گا جو لٹے پٹے آئے ہیں یہاں پہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں فضل تلاش کرتے ہیں اللہ کے اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے آئے یہاں پہ۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور رات دن وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ دعوے ایمان میں سچے لوگ ہیں، تو ان کو ملے گا، یعنی انصار صحابہ کو نہیں ملے گا۔ تو لیکن انصار صحابہ پر یہ برڈن کم ہو گیا، ورنہ یہ مہاجرین صحابہ کی ذمہ داری کون اٹھائے ہوئے تھے شروع میں؟ وہی انصاری صحابہ اٹھائے ہوئے تھے، وہی اپنے یہاں لے جا کے کھانا کھلاتے تھے، یا اصحاب صفہ رہتے تھے تو وہاں پہ لا کے کھجور وغیرہ ٹانگ دیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا
والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور ان کے لیے جنہوں نے بنا لیا تھا مدینہ کو گھر، تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، قبول کر لیا تھا ایمان ان مہاجرین سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس کو جو ہجرت کرتا ہے ان کی جانب، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اب وہ نہیں پاتے ہیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی، مما اوتوا، اس میں سے جو ان کو دے دیا جاتا ہے، ویؤثرون علی انفسہم، اب وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر بھی دوسرے کو، مہاجرین کو، ولو کان بہم خصاصہ، گرچہ وہ خود تنگی میں ہوتے ہیں، سخت حاجت میں ہوتے ہیں۔ تو اگر انصار میں سے بھی کوئی ہیں، لیکن اگر وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، اور خاص طور سے وہ ضرورت مند کس وجہ سے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے ان کی مہمان نوازی، ضیافت وغیرہ بہت بہت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوگا کہ ان کو بھی تھوڑا دیا جائے تاکہ یہ ان پہ، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ جائیے کہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مال فے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہینڈ فری کر دیا کہ آپ اپنے حساب سے جو ہے مدینے کے معاشرے کو ڈیل کر لیجئے، کہ جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں وہاں اس کو دے کر کے، اور یہ پاورٹی کو ختم کیجیے، مفلسی کو، حاجت کو دور کر دیجیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے شح سے بچا لیا گیا، بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہو گیا۔ تو یہ آپ سمجھ جائیے، مال غنیمت میں تو 4 حصہ تو سمجھ جائیے کہ وہ مجاہدین کے درمیان بٹنا ہی بٹنا ہے، ایک حصہ ہی جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حساب سے بانٹیں گے۔ مال فے میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو فری کر دیا رسول یا امیر المومنین کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاؤ من بعدہم، اور یہ مال فے جو ہے بیت المال میں رہے گا تو کبھی ان کو بھی کام آئے گا، والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یا آئے، یقولون، اور وہ کہیں گے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں، وہ جو ہے لڑے بھڑے اور پھر یہ قلعہ حاصل کی، یہ کیے، اور یہ بیت المال کا رہا، تو آج ہم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قربانی وہ دیے، اگر کوئی باغ وہ فتح ہو گیا مال فے کے ذریعے سے، وہ بیت المال کا ہے، تو آپ یقینی بات ہے کہ آنے والے بھی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو دعائیں نکلیں گی کہ نہیں نکلیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے تسلی دیا ہے، صحابہ کرام کو، کہ آپ کے لیے یہ مال فے جو ہے صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ صحابہ کرام کھائیں گے، توانا ہوں گے، تو اسلام کے لیے لڑیں گے، تو اس میں بھی آپ کا جو شرکت ہو جائے گی، اور پھر اگر کچھ رہ گیا، کوئی بلڈنگ رہ گئی، کوئی باغ رہ گیا، کوئی کنواں رہ گیا، اس میں سے اگر وہ لوگ پانی پیتے رہیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، وہ لوگ بھی دعا دیتے رہیں گے کہ آپ کی وجہ سے یہ کنواں فتح ہوا تھا تو ہم پانی پی رہے ہیں، تو جن لوگوں نے فتح کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ وَلَا تَعْجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور نہ بنا ہمارے دلوں میں کوئی غل ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، تو وہ دعا کریں گے، کیونکہ اگر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑے تھے تو ان کو مال فے کی وجہ سے اگر نہیں ملا تو مال غنیمت کی وجہ سے بہت ملا، تو ان کے دلوں میں جو ہے ایک یہ بھی نہیں رہے گا کہ غل بھی نہیں رہے گا، اور اگر جو ہے امپائر کھڑی ہو جائے، مال غنیمت والا بھی آپ کو دے دیا جائے، مال فے والا بھی دے دیا جائے، اور آپ لوگ جو ہے کروڑ پتی اور ارب پتی ہو جائے، تو آنے والے تو پھر تو ہو سکتا ہے حسد جلن بھی کریں کہ دیکھیے یہ لوگ لوٹ لیے سب، ہمارے لوگ کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ تو یہ سب علاج اللہ تعالیٰ کر مال فے کے ذریعے، تو وہ جو ہے دعا کریں گے ہمیں، ہمارے نہ بنا ہمارے دلوں کو غل ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ تو اب یہ دیکھیے، اگر آپ کو جو ہے معاشرے میں حسد سے بچنا ہے، دولت وغیرہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپائے دیا ہے کہ آپ تحاد و تحابو، ہدیہ وغیرہ آپس میں ایک دوسرے کو لینا دینا کیا کرو۔ آپ سے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ لوگ پیسہ کماتے رہتے، جمع کر کے رکھے رہتے، اور جو ہے غریب غربا رشتہ داروں پہ خرچ ہی نہیں کرتے، پھر لوگ کہتے ہیں ہم سے لوگ جلتے ہیں، تو بھائی جلیں گے کیوں نہیں تم سے؟ اتنا فروٹ خرید کے لاتے ہو، 1-2 فروٹ جو ہے رشتہ دار کو شیئر نہیں کرتے ہو، تو اس کو بچے جو ہے جا کے روئیں گے گھر میں کہ امو ہمیں بھی سیب چاہیے، اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ان کے دل سے دعا نکلے گی۔
تو اب 2 کلو سیب میں جو ہے آدھا جو ہے پیس سیب نہیں دے سکتے کہ رشتہ دار کو، پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سے لوگ چلتے ہیں۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو رؤوف رحیم۔ تو الحمدللہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے۔ اب یہ دوسرا رکوع جو ہے یہ بنو نذیر کو یہ منافقین لوگ کس طرح سے تسلی دیے تھے اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ اٹھایا ہے۔ اب وہ لوگ کس طرح جھانسے میں آ گئے، اب پھر جب ان پر اٹیک ہوا تو کس طرح یہ سرنڈر کیے، وہ نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچے گا۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہے، تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔